سر، کیا آپ ہمیں رزق کی کشادگی کے لیے کوئی وظیفہ بتا سکتے ہیں، یا اسلامی نقطہ نظر سے خالق کائنات کیا فرماتے ہیں؟ اس حوالے سے آپ کا کیا نقطہ نظر ہے؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ خاتم النبیین ورحمۃ اللہ عالمین الحمدللہ رب العالمین۔ دیکھیں، وظیفہ تو ہمارے پاس کوئی نہیں ہے، نہ ہی ہم عالم دین ہیں۔ میں تو ایک واقعہ میرے سامنے پیش آیا، اس کو میں پیش نظر رکھ کر بات کر سکتا ہوں۔ اس میں کتنی حقیقت ہے، وہ کتنا صحیح ثابت ہو سکتا ہے، یہ آپ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ وہ واقعہ یوں ہے کہ میرے بہت قریبی ایک عزیز ہیں فیصل آباد میں اکثر ان کے پاس جاتا رہتا ہوں، تو میں نے دیکھا ان کے ہاں نا رزق کی کشادگی میں نے پائی۔ ان کا دسترخوان بھی وسیع تھا، رشتہ دار عزیز و اقارب جو بھی آتے تھے تو وہ خوش دلی سے ان کو ویلکم کرتے تھے۔ اب میں دیکھ رہا تھا کہ ان کی جو رزق کی کشادگی ہے، اس کے پیچھے اسلامی نقطہ نظر سے یا ان کے معاملات یا ڈیلنگ یا وہ کیا ان کے انداز ہیں، جبکہ ان کی کوئی یعنی ذریعہ روزگار کوئی ایکسٹرا آرڈنری بھی نہیں تھا، لیکن بہرحال انہیں کسی قسم کی کمی میں مبتلا نہیں دیکھا۔ اس کا مجھے جو چیز آشکار ہوئی، وہ چند دن پہلے میں گیا فیصل آباد، تو ان کے ساتھ میں ایک جگہ جا رہا تھا، تو انہوں نے گاڑی کو رستے میں رکایا اور وہ ایک گھر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، تو اس کے باہر ایک بچہ بیٹھا ہے، لیکن وہ ذہنی طور پر معذور تھا۔ کہا آپ کے ابا جی سے ملنا ہے ہم نے۔ انہوں نے ابا جی کو بلوایا، وہ کافی ضعیف تھے، کوئی 95 ان کی ایج تھی۔ بڑی مشکل سے وہ سیڑھیوں سے نیچے اتر کر آئے۔ انہوں نے مجھے تعارف کرایا کہ یہ میرے ملنے والے ہیں دوست، ان کی وائف بھی کافی ضعیف ہے اور وہ بیمار بھی ہے، ان کی ایک بیٹی ہے، وہ بھی ذہنی طور پر معذور ہے۔ اب ان کا ذریعہ روزگار کوئی نہیں ہے، تو انہوں نے جیب سے کچھ پیسے نکالے تو ان کو دے دیے۔ تو میرے استفسار پر انہوں نے کہا کہ میں کچھ عرصے سے ان کا ایک وظیفہ مقرر کیا ہوا ہے۔ جب مجھے پتہ چلا، وہ دونوں شاعر تھے، تو وہ کہتے ہیں وہ پنجابی کے بڑے اچھے شاعر ہیں۔ اس حوالے سے ہمارا ایک تعلق قائم ہوا، تو جب ہم نے ایک دوسرے کا مکمل تعارف ہو گیا تو ہمیں پتہ چلا ساری باتوں کا۔ کہ جب ان کو دے رہے تھے پیسے، تو وہ ایسے دے رہے تھے جیسے یہ ان کے مقروض ہوں، کیونکہ ان کے الفاظ تھے کہ آئی ایم سوری کہ میں اس بار لیٹ ہو گیا ہوں، کیونکہ وہ 18 تاریخ تھی مہینے کی، تو وہ کہنے لگے میں پہلی کو دینے تھے آپ کو، لیکن آج 18 ہو گئی، تو آئی ایم سوری فار دیٹ۔ تو میں نے اس پر ان سے پوچھا تھا کہ کیا آپ نے ان سے قرض لیا ہوا ہے جو آپ سوری کر کے ان کو دے رہے ہیں، اور کوئی یکم کی آپ نے وعدہ کیا ہوا؟ تو کہتے نہیں، وہ میں نے یہ کہا ہوا کہ میں ہر پہلی کو آپ کو پہنچا دیا کروں گا۔ ان کے اخراجات اس نوعیت کے تھے تاکہ پہلی کو وہ سارے پورے ہو جائیں۔ تو بس پھر میں سمجھ گیا کہ یہ جو اللہ کا نظام ہے، اس میں اللہ کو اپنی مخلوق سے بڑا پیار ہے، اور وہ کچھ لوگوں کو پیسے عطا دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کسی کو میں بے بہا رزق دیتا ہوں، کسی کو نفع تلا دیتا ہوں۔ تو اب جن کو وہ بے بہا یا کافی دیتا ہے، دراصل وہ یہ تقاضا کرتا ہے اور خواہش رکھتا ہے کہ جن کو میں نے محروم کر دیا کسی وجہ سے، جیسے ان کو ذہنی معذور کر دیا، اس کی 95 سال عمر اللہ لے گیا، اب اس کے قوا اتنے طاقتور نہیں رہے، کوئی کام نہیں کر سکتا، بڑی مشکل سے وہ چل سکتا تھا، اس کو سنتا بھی بڑا اونچا تھا۔ اب یہ اللہ کا نظام ہے کہ جو میری مخلوق میں اللہ براہ راست تو آسمان سے پیسے نہیں پھینکتا، لیکن اصل میں اس نے اسی معاشرے میں جن کو بہت زیادہ عطا کیا ہوا ہے، ان کا وہ ایک امتحان لیتا ہے کہ میرے بندوں کا خیال کون کرتا ہے۔ فلسفیانہ طور پر ایسے بات گھر میں شروع ہو گئی، تو وہ مجھے کہنے لگے دیکھیں بات یہ ہے کہ اللہ نے اپنا حصہ کیوں رکھا ہوا ہے پیسوں میں، کہ جو مستحق لوگ ہیں یا معاش کی دوڑ میں کمزور رہ گئے ہیں کسی وجہ سے، یا میں نے پیدائشی طور پر ان کو مینٹلی ریٹارڈڈ یا فزیکلی ڈیسٹیٹیوٹ بنا دیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جن کو میں نے مینٹلی ساؤنڈ رکھا ہوا ہے، فزیکلی ساؤنڈ رکھا ہوا ہے،
ان پر میں ایک فرض کرتا ہوں کہ میرا حصہ نکالو۔ اب بندہ پوچھتا ہے جی اللہ اپنا حصہ کیوں مانگتا ہے؟ تو کہنے لگے جی اللہ حصہ ایسے مانگتا ہے کہ دیکھو یہ جو آپ نے پیسہ کمایا، آپ نے اس بینائی سے کام لیا، اس بینائی کو میں نے آپ کو عطا کیا، ورنہ میں تو پیدائشی بلائنڈ بھی پیدا کر دیتا تھا۔ آپ نے اس ذہن سے کام لیا تو میں آپ کو مینٹلی ریٹارڈڈ بھی پیدا کر سکتا جو میں نے کیے ہوئے ہیں۔ پھر جن ٹانگوں سے آپ نے چل کر یہ کام کیے اور پیسے کمائے، تو میں کسی ایکسیڈنٹ میں مبتلا کر کر آپ کو بیڈ پر بھی ڈال سکتا تھا۔ پھر اس سے بڑھ کر آپ نے اتنا پانی استعمال کیا جو کہ میرا عطا کردہ ہے، اور اتنی آکسیجن استعمال کی، یہ ساری میری دی ہوئی ہے، تو میں اگر اپنا شیئر بیچ میں سے لینا چاہوں، اب بتائیں میرا شیئر بنتا ہے کہ نہیں؟ اب میں تو کھاتا پیتا ہے نہیں، تو پھر میرا شیئر ان کو دے دو جن کو میں نے محروم رکھا ہوا ہے۔ اب یہ جو چیز بندہ سمجھ لے تو کیا اللہ کی دوستی کا وہ حقدار نہیں ہو جاتا؟ اور اللہ اگر کسی کا دوست ہو جائے، جہاں وہ خود دعویٰ کرتا ہے یہ ہم ہے جو کسی کو بے بہا دیتے ہیں اور کسی کو نہ پتلا، تو کیا اس کو وہ بے بہا دینے والوں کی کیٹیگری میں مزید نہیں لے جائے گا؟